بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے مختصر سے قافلے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گھیر لیا گیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ محاصرہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ محرم کی 9ویں تاریخ آ چکی۔ اس دن یزیدی فوج نے آخری حملے کی تیاری شروع کر دی اور خیموں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمی تک نہیں آئی۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ایک شب کی مہلت طلب کی۔ یزیدی لشکر نے یہ مہلت دے دی۔ یہ شب عاشوراء تھی، ایک ایسی رات جو قیامت تک حق و باطل کی کشمکش میں ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ رات امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے لیے عبادت، مناجات اور حق پر اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی رات تھی۔ شب عاشوراء میں جب چاروں طرف موت کا سناٹا اور دوسری طرف دشمن کے لشکر کی چہل قدمی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں ایک تاریخی خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں نے تمہاری بیعت اٹھا لی ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں۔ یہ روایت بہت سی تاریخی کتب جیسے لہوف سید ابن طاؤس اور تاریخ طبری میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو مکمل آزادی دے رہے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی مشکل حالات تھے جب کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کی عظمت تھی کہ آپ نے کسی کو زبردستی ساتھ نہیں رکھا۔ یہ محض ایک گروہ نہیں تھا بلکہ عشق الہی، حق پرستی اور وفاداری کی ایک بے مثال جماعت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اس خطاب کے بعد آپ کے ساتھیوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا ابا عبداللہ، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہمیں 70 بار بھی شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو صحابہ کرام کے ایمان کی یاد دلاتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں ثابت قدم رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اس آیت کا عملی نمونہ تھے۔ اسی رات یا عاشوراء کی صبح ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو توبہ اور حریت کی ایک لازوال مثال بن گیا۔ یہ تھے حور بن یزید ریاحی، وہی حور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور انہیں کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یزیدی لشکر میں ایک کمانڈر کے طور پر موجود تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، ان کے اہل بیت پر کیسی سختی کی جا رہی ہے اور کس طرح انہیں پیاس کی حالت میں بھی جنگ پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو ان کا ضبط، ان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ حور بن یزید نے اپنے ضمیر کی آواز سنی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور وہ باطل کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے آپ سے کہا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور میں جہنم پر جنت کو کبھی ترجیح نہیں دوں گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستگی سے یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھتے گئے۔ ان کے دل میں شدید ندامت تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر کر معافی طلب کی۔ فرمایا، یا ابن رسول، میں نے آپ کو روکا اور اس مقام پر آنے پر مجبور کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت حور کی توبہ اس آیت کی عملی تفسیر تھی۔ حور بن یزید نے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر شجاعت سے جنگ کی اور سب سے پہلے شہید ہونے والے شہداء میں سے ایک بنے۔ ان کی قربانی نے ثابت کیا کہ حق کی پہچان اور توبہ کا دروازہ آخری لمحے تک کھلا رہتا ہے۔ یہ رات صرف جنگ کی تیاری کی نہیں تھی بلکہ ایمان کی پختگی، دعا اور مناجات اور رب سے لو لگانے کی رات تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ساری رات
عبادت میں گزاری۔ وہ جانتے تھے کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہونے والا ہے، لیکن ان کے چہروں پر سکون اور رضا نمایاں تھی۔ یہ سکون اس بات کی علامت تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھی شب عاشوراء کی کہانی، جہاں ایک طرف باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑا تھا، اور دوسری طرف حق کا ایک چھوٹا سا قافلہ اپنے رب پر توکل اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عاشوراء کا دن کیسے طلوع ہوا اور کس طرح قربانیوں کا وہ عظیم سلسلہ شروع ہوا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔